Audio Jungle. کی شکل کچھ بہتر لگی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس میں پکچر ایفیکٹس ہوتے ہیں, پری سیٹ شیڈو ہیں. کوئی شیڈو آپ دینا چاہیں اس میں, یہ دیکھیں. اسی طرح سے یہ شیڈوز ہیں, بالکل مائنر سے شیڈوز یہ آپ کو یہاں نظر آ رہے ہوں گے, بالکل مائنر سے آتے ہیں. اسی طرح سے یہ ریفلیکشن ہے. اب نیچے آپ دیکھیں گے تو اس کی ریفلیکشن آ رہی ہے. جتنی آپ رکھنا چاہیں گے یہاں سے رکھ سکتے ہیں. اسی طرح گلو ہوتا ہے, جو پکچر کی اگر بارڈر آپ نے نہیں رکھا ہے تو آپ گلو بھی اپلائی کر سکتے ہیں, یا اگر پھر بھی آپ رکھنا چاہیں تو آپ پھر بھی اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. جیسے دیکھیں ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ سارا پکچر گلو کہلاتا ہے. میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. اسی طرح سے آپ کے یہ سافٹ ایجز ہوتے ہیں کہ آپ کی پکچر کتنی سافٹ ایجز پہ اپلائی ہو جائے. اب اس کا پریویو آپ دیکھیے گا, یہ دیکھیں جتنا آپ اس کے پوائنٹس بڑھاتے جائیں گے سافٹ ایجز کے, یہ اتنی آپ کو بلر ٹائپ کرتا جائے گا, لیکن صرف بارڈرز ہوں گے بلر. اس کے بعد بیول ہے, بیول میں بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اپنی پکچر کو. یہ بالکل لائٹ سے ڈیزائن ہے, ہلکا سا اس میں ایفیکٹ آتا ہے. اس کے علاوہ 3D روٹیشن ہے, 3D روٹیشن بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں, یہ دیکھیں. اسی طرح سے نیچے بھی ہیں اور آپشن مزید. 3D روٹیشن کے اور آپشن ہیں کہ آپ کس ٹائپ کا اس میں روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اور کتنا روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, ایکس ایکسس کتنا, وائی ایکسس کتنا, یہ تمام آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لائن کلر آپ کو شروع میں بتایا تھا میں نے, اگر جب لائن کلر آپ دیتے ہیں تو یہاں سے اس کا کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. پھر ٹرانسپیرنسی آپ کتنی رکھنا چاہتے ہیں, لائٹ کر دیں, ڈارک کر دیں, جتنا بھی آپ رکھیں گے یہاں پہ اپلائی ہو جائے گا. پھر گریڈینٹ بھی دے سکتے ہیں اس کے اندر, اسی لائن کے اندر. اگر آپ ایک کلر نہیں چاہتے, گریڈینٹ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ گریڈینٹ بھی اپلائی ہو جائے گا یہاں سے. پھر گریڈینٹ کے بھی اپنے کے اسٹائل ہیں, ریڈائل ہے, ریکٹینگولر ہے, پاتھ ہے, لینئر ہے. پھر اس کی ڈائریکشنز بھی ہیں اپنی کہ کس ڈائریکشن میں آپ رکھنا چاہ رہے ہیں. یہ جو شیڈ آ رہا ہے اس کا شیڈو. پھر گریڈینٹ اسٹاپ 1 کتنے, اگر آپ ایک سے زیادہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر ایڈ کرا دیں. جو بھی آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے وہ پھر آپ کے پاس کلر کی شکل میں ایڈ ہو جائے گا. اس کو ایڈ کر دیں, اسٹاپ 3 الگ کر دیں. یہ 3 کلر مل کے 2-3 کلر یا 7 کلر جتنے بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ تمام آپ یہاں سے رکھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ لائن اسٹائل ابھی ہم نے پڑھا تھا. پھر شیڈو ہے, اگر آپ شیڈو رکھنا چاہ رہے ہیں, یہ دیکھیں یہی وہی آپشنز ہیں یہ شیڈو والے. پھر شیڈو کا کلر اگر آپ دینا چاہتے ہیں شیڈو کا کلر بھی آ جائے گا. اس کے علاوہ ٹرانسپیرنسی کتنی رکھنی ہے, بلر کتنا ہونا چاہیے, اینگل, ڈسٹینس, یہ تمام موجود ہے. 3D فارمیٹ روٹیشن, یہ کس ٹائپ کا 3D رکھنا چاہ رہے ہیں آپ, باٹم سے کیسا ہو, ٹاپ سے کیسا ہو. پھر ڈیپتھ کتنی ہو, اس کا کلر کیسا ہو, اگر ڈیپتھ آپ رکھ بھی رہے ہیں. یہ دیکھیں اس میں آپ دیکھیں الگ الگ ڈیزائن آتے جا رہے ہیں. پھر یہ اس کے اور مزید ڈیزائن ہے 3D کے ہی, کہ آپ 3D میں مزید کتنا اس کو برائٹ کر سکتے ہیں, کتنا اس کو اچھے سے اچھا بنا سکتے ہیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے آبجیکٹ پہ. اب یہ دیکھیں یہاں پر ڈیپتھ موجود ہے, اس کو بڑھائیں گے آپ, کلر کانٹور کو بڑھا دیں گے. دیکھیں اب آپ کو ایفیکٹ واضح طور پر نظر آئے گا. اسی طرح سے اینگل ہے, اینگل چینج کریں گے, اینگل چینج ہو جائے گا. اب 3D روٹیشن کی طرف آتے ہیں. اس کا تھوڑا سا ہم اسٹائل اس کو چینج کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں واضح طور پہ نظر آ جائے. اس کو یہ اپلائی کرنے کے بعد اب دیکھیں آپ اس کے اندر کچھ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. اور مزید اس میں یہ ڈیزائن رکھ لیتے ہیں. اگر سپوز یہ دیکھیں اب یہ تمام آپ کو یہاں پہ نظر آ جائیں گے. اسی طرح سے پکچر ہے, اگر پکچر کو ریکلر, یہ وہی آپشن ہے, یہ ڈیٹیل میں ہے. اب اگر اس میں بھی آپ اپلائی کرنا چاہیں تو اب بھی یہ کلر اپلائی ہو سکتا ہے. پھر برائٹنس کتنی رکھنی ہے, کنٹراسٹ کتنا رکھنا ہے, یہ تمام آپ کے پاس یہاں پہ اویلیبل ہے جو ہم نے فرسٹ میں ڈسکس کیا تھا.
اسی طرح سے ٹیکسٹ باکس ہے، اگر اس کی جگہ ٹیکسٹ باکس ہو تو پھر وہ والی تمام آپشنز بھی ہم اس میں یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اب دیکھیں کچھ پکچر کی بہتر اور 3D شکل نظر آئی ہے۔ یہ صرف ہم نے تھورولی پڑھا ہے، اس میں مزید اور چیزیں بھی ہیں، مطلب اگر تھوڑی سی اور ہم اس میں ورکنگ کریں گے تو اور چیزیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ اسی طرح سے اگر لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہو، لاسٹ کلاس جس نے دیکھی ہے ٹیبل والی، اس کے اندر یہ آپشن میں نے ڈیٹیل میں بتائے تھے کہ آپ کو یہ الائنمنٹ کس طرح آئے گی۔ اس کے علاوہ یہ ایک اس میں دلچسپ آپشن ہے اور یہ بہت ضروری بھی ہے، اس کو بتانا بہت امپورٹنٹ بھی ہے۔ یہ بڑا دلچسپ آپشن ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے، اس کی اکثر ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے سپوز اب یہ میری پکچر ہے، میں اس کو موو کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ایزیلی موو نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں ان لائن ود دس ٹیکسٹ جو آلریڈی ابھی موجود ہے، اگر اس کو میں کر دیتا ہوں اسکوائر، اب یہ دیکھیں اس پہ جیسے ہی میں نے اسکوائر اپلائی کیا تو پکچر تو سینٹر میں آ گئی اور سائڈ میں اس کے ساتھ ٹیکسٹ بھی چل رہا ہے۔ تو یہ جو فارمیٹ ہے، اگر آپ اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی پکچر کہیں بھی ہو لیکن جتنی جگہ بچ جاتی ہے اس میں ٹیکسٹ ایڈجسٹ ہو جائے، تو آپ اسکوائر یوز کریں گے۔ اگر آپ ٹائٹ کر دیتے ہیں اس کو، اس کے بعد والا جو آپشن ہے وہ بالکل اس سے ٹیکسٹ آپ کا بالکل قریب ہو جائے گا، اسکوائر میں نہیں رہے گا بلکہ قریب قریب آ جائے گا۔ اب یہ جگہ کیوں اتنی واضح ہو رہی ہے، مینشن ہے، کیونکہ یہ پکچر کی پوزیشن اس طرح کی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ بیہائنڈ ٹیکسٹ، آپ کی جو تصویر ہے وہ ٹیکسٹ کے پیچھے چلی جائے گی۔ دیکھیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم جو ٹیبل کی جو کلاس تھی، اس میں نے ایک چیز بتائی تھی آپ کو سلیکشن والی کلاس میں، کہ اگر آبجیکٹ آپ سے سلیکٹ نہیں ہو رہا ہو، اب دیکھیں یہ آبجیکٹ مجھ سے سلیکٹ نہیں ہو رہا، اب چونکہ یہ تصویر کے اپنا یہ ٹیکسٹ کے پیچھے ہے، تو اب مجھے کیا کرنا ہے، مجھے سلیکٹ آبجیکٹ کرنا ہے۔ اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پر ڈائریکٹ کلک کروں گا، آپ دیکھیں میری سلیکشن ہو گئی۔ تو ان کیس اگر ایسا کوئی آپشن آ جاتا ہے، ایسا کوئی مشکل ہوتی ہے، تو آپ یہ آپشن یہاں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیکسٹ ریپنگ میں ان فرنٹ آف ٹیکسٹ، کہ آپ ٹیکسٹ کے اوپر آ جائے گی یہ تصویر، ٹیکسٹ چھپ جائے گا۔ اس سے عموماً ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ٹیکسٹ چھپانا نہیں چاہتے ہیں آپ، تو آپ اس کو بیہائنڈ ٹیکسٹ رکھیں یا پھر ٹائٹ کریں یا اسکوائر کریں۔ اچھا، ٹاپ اینڈ باٹم میں اوپر چلی جائے گی تصویر۔ اسی طرح سے تھرو ہے، تھرو میں کیا ہوگا، چاروں سائڈ پر آ جائے گا، جیسے اسکوائر میں ہوتا تھا کہ اسکوائر کی شکل میں آ جاتا ہے، یہاں تھوڑا سا فرق ہے اس میں۔ ایڈٹ ریپ پوائنٹس ہیں، اس کے بعد اس میں جتنا میں اس کو اسپیس اس کا ریپ پوائنٹ اس کے بڑھاؤں گا، یہ اتنا اسپیس اس سے دور ہو جائے گا۔ اب دیکھیں جو ایریا میں اس کو کور کر کے دے رہا ہوں، یہ ٹیکسٹ وہاں سے موو ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کا کوئی کام کر رہے ہیں کہ جہاں آپ کو ٹیکسٹ تھوڑے سے فاصلے پہ چاہیے، تو آپ یہاں سے اس کو جتنا موو کر دیں گے وہ اتنا فاصلے سے ٹیکسٹ آپ کا موو ہو جائے گا۔ اچھا، اور اس کے اندر الائنمنٹ ہے، لیفٹ الائن، رائٹ الائن، جس الائنمنٹ پہ آپ اس کو پکچر کو رکھنا چاہیں وہاں آپ اس کو رکھ لیتے ہیں، رائٹ، سینٹر، جو بھی آپ رکھنا چاہیں وہ آپ یہاں سے اپلائن کر۔ اچھا، اس کے بعد روٹیٹ آ جاتا ہے آپ کے پاس، 90% روٹیٹ کس طرف کرنا چاہتے ہیں، جیسے وہاں سے پوائنٹ سے ہم کر رہے تھے، یہاں ڈائریکٹلی آپشن موجود ہے فلپ کے ذریعے، فلپ ہاریزونٹلی اور فلپ ورٹیکلی، جو شیپ آپ کو میں چینج کرنے کی، رخ چینج کرنے کا بتا رہا تھا، وہ یہاں سے بھی ہو سکتا ہے اور آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے کراپ میں یہ ہوتا ہے پکچر کی کٹنگ ہو جاتی ہے، جتنی آپ پکچر کو رکھنا چاہتے ہیں وہ آئے گی، اس کے بعد کٹنگ ہو جائے گی، دیکھیں اس طرح۔ یہ کراپنگ کا آپشن ہے، کراپ کر دیتا ہے تصویر کو، جتنی بڑی آپ تصویر رکھنا چاہتے ہیں اتنی بڑی آپ کے پاس تصویر یہ آ جائے گی۔ اس کے علاوہ ورڈ اور ہائٹ یہاں سے ڈائریکٹلی بھی سیٹ کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں، اور ان پوائنٹ سے بھی آپ ان کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو ویورز، آج کے لیے اتنا تو اس کو اسکپ نہیں کیجیے گا، اس ویڈیو کو لازمی طور پہ اس کو کمپلیٹ دیکھیے گا۔ اگر بیچ بیچ میں سے چھوڑ کے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کا یہ کمپلیٹ آپشن آپ سیکھ نہیں پائیں گے۔ تو
میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ Audio Jungle.